پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، آج کے اس ایپیسوڈ میں جو ہمارے رمضان تقوی سیریز کا حصہ ہے، ہم آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث لے کر حاضر ہیں۔ اس حدیث میں اگرچہ کہ تقوی کا کوئی براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن تقوی کی اہمیت اور اس کی افادیت اس حدیث میں بالکل واضح ہے۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ سے یہ سوال کیا، اتدرون من المفلس، کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، بینک کرپٹ کون ہے؟ ایک مفلس شخص کون ہے اور ایک بینک کرپٹ شخص کون ہوتا ہے؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے جو جواب دیا، وہ جواب بالکل وہی جواب ہے جو ہم اور آپ اس وقت دے سکتے ہیں، کہ ایک مفلس اور بینک کرپٹ شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی پیسہ ہو، نہ کوئی درہم ہو، ولا متاع، من لا درہم لہ ولا متاع، نہ جس کے پاس سامان زندگی ہو، نہ مال و دولت ہو، نہ پیسہ ہو، نہ جس کے پاس سامان زندگی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ ایک حقیقی مفلس، ایک حقیقی بینکرپٹ شخص میری امت کے اندر وہ ہے جو آخرت میں، جو قیامت کے دن اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، اپنے روزے کے ساتھ آئے گا اور اپنی زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اس دنیا کے اندر جو ہے اپنی زندگی نمازوں کے ساتھ گزاری ہے، رمضان کے روزے بھی رکھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسلام کے 5 ارکان میں سے 3 ارکان جو ہے ذکر کیے ہیں، اور وہ شخص جو ہے ان تینوں ارکان کا پابند تھا، اس دنیا کے اندر تینوں ارکان کا پابند تھا۔ اور پہلا جو اسلام کا رکن ہے شہادہ، وہ تو ضمناً اس میں ہے ہی۔ تو گویا وہ شخص ایک پابند مومن تھا، لیکن جب اس کی اخلاق کی بات آتی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ 5 چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ شخص آئے گا، لیکن اس کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے تھے، گالی گلوچ تھا، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے۔ قذف ھذا، عیب جوئی، بہتان تراشی، الزام تراشی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا وہ خیال نہیں کرتا تھا۔ منہ پہ، زبان پہ جو باتیں آتی تھیں بلا لحاظ وہ کہتا تھا، اور الزامات کی سنگینیوں کو
سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس شخص نے لوگوں کا مال بھی کھایا ہے، غلط طریقے سے لوگوں کا حق مار کے ان کا مال بھی کھایا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور اس نے خون بھی بہایا، اس نے خون بھی بہایا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، ضرب۔ یہ 5 چیزیں جو ہے اس آدمی کے، اس شخص کے اندر موجود تھیں جو اسلام کے اس سارے ارکان کا پابند تھا، اور اس کی جو دوسری نیکیاں بھی رہی ہوں گی، لیکن وہ بد اخلاقی سے مارا گیا۔ لوگوں کا حقوق جو ہے اس کی حقوق کی پامالی میں مارا گیا۔ لوگوں کا حق مار کے جو اس نے کھایا، اس حق کی پامالی میں خود وہ مارا گیا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وہ سارے لوگ جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، وہ سارے لوگ جن کے حقوق یہ کھا کر بیٹھا ہوا تھا، جن سے مار پیٹ کی تھی، جن کے ساتھ گالی گلوچ کیا تھا، وہ سب آئیں گے اور آ کر بدلہ مانگیں گے، اپنے حق کا بدلہ مانگیں گے۔ اور آخرت جو ہے وہ تو یوم جزا ہے، وہ تو یوم حساب ہے، وہاں تو بغیر حساب کے کوئی آگے بڑھے گا بھی نہیں، بغیر حساب کے کوئی آگے بڑھے گا بھی نہیں۔ حساب کتاب تو جو ہے اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، تو اس منزل پہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ شخص جو یہ ساری نیکیاں لے کر آیا ہے، ارکان اسلام کا جو پابند تھا، اور بہت ساری جو ہے نیکیاں جو اس نے اپنے اعمال میں پیدا کی تھیں، اس میں سے لوگوں کو بانٹ دی جائیں گی تاکہ لوگوں کو ان کا حق ملے، لوگوں کے اندر بانٹی جائے گی۔ اور جب اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو دوسرے لوگوں کے جو گناہ ہیں، دوسرے لوگوں کی جو خطائیں ہیں، دوسرے لوگوں کی جو بدعمالیاں ہیں، ان سے لے کر ان کے حساب سے نکال کے اس شخص کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، اور یہ شخص آخر کار ایسا شخص بن جائے گا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کہ کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اور جب کوئی نیکی نہیں ہوگی تو پھر جنت کا رخ بھی نہیں ہوگا، اور جب جنت کا رخ نہیں ہوگا تو صرف اس کا ایک ہی رخ ہے، اور وہ رخ ہے جہنم کا، وہ رخ ہے جہنم کا۔ تو حدیث میں کہا گیا ہے ثم طرح فی النار، آگ میں ایسے ہی پھینک دیا جائے گا۔ ایک شخص جو اتنی ساری جو نیکیاں لے کر آیا، ارکان اسلام کا پابند تھا، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور لوگوں کے ساتھ حقوق کی پامالیوں کی وجہ سے سب کچھ گنوا بیٹھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا بینک کرپٹ کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی مفلسی جو ہے، بینک کرپٹی جو ہے، یہ تو وقتی چیز ہے اور نہیں بھی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آدمی پھر جو ہے حالات کو سدھار لیتا ہے، پھر اس کے پاس جو ہے اللہ کی رحمت اور فضل سے دنیا کے ساز و سامان جو ہے میسر ہو جاتے ہیں، زندگی سنور جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ لیکن آخرت کے اندر ایک بار اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر جو ہے اس کے بعد، اس بینک کرپسی کے بعد پھر حالات کبھی بننے والے نہیں ہیں۔
وہ بینکرپسی اور وہ جو مفلسی ہے وہ دائمی ہے، اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے ہر لحظہ اس زندگی کے اندر، کہ ہمارے کسی بدعمالی کی وجہ سے کہیں ہمارے اچھے اعمال آخرت کے اندر ہم گنوا نہ بیٹھیں۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ وقتی جذبات میں اور وقتی ضرورتوں میں ہمیں اپنی آخرت کبھی نہیں گنوانی چاہیے۔ ہم انسان جو ہے غفلت میں یہ سب کام کر بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے ہم اپنی بدعمالیوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے حساب کتاب کا یا تو اتنا وہم و گمان نہیں رہتا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی ہے، یا تو پھر جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ حقوق عباد ہے، اور ہمیں حقوق عباد میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں سے اپنا حق معاف کروانا، اگر کوئی حق ہے تو اس پہ ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں وقتی جوش اور جذبات میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں وقتی اپنے جو مراتب ہوتے ہیں، یا جو اپنا جو وقتی مقام ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، یا وقتی طور پہ جو ہمیں قوت حاصل ہو جاتی ہے، طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس دنیا کے اندر، ہمیں اس کے اندر جو ہے کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلط اعمال سرزد ہوں اور ہمیں اس کا مواخذہ جو ہے آخرت میں ہو۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، آخرت کے مواخذے سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں تقوی عطا فرمائیں۔ تقوی اس لیے کہ تقوی جو ہے ہمیں ہماری بدعمالیوں سے بچا سکتا ہے۔ تقوی ہمیں ہماری بدعمالیوں سے بچا سکتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ ایک محافظ کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر دل کے اندر تقوی ہو تو اعمال میں بھی تقوی ہوگا، اور جب اعمال میں تقوی ہوگا تو بدعمالی کا بہت کم چانس ہے، بدعمالی کا بہت کم چانس ہے اگر ہمارے دل اور ہمارے اعمال میں تقوی ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے، اور اس کو تقوی کی زندگی کو ہنسی مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے۔ اور تقوی کے کیا فائدے ہوں گے اس زندگی کے اندر، اور تقوی کا کیا فائدہ ہے آخرت میں، ہمیں اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم دھیان میں رکھتے ہیں تو ہماری نیکیاں بڑھیں گی، اور ہماری کوتاہیوں میں کمی ہوگی، بدعمالیاں کم سے کم ہوں گی، اور آخرت میں مواخذے کا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت کم چانس ہے۔ لیکن اس بات کی زیادہ امید ہے کہ ہماری اس احتیاط کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائیں، اور اپنے ان بندوں کو جن کے تئیں ہماری خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ انہیں راضی کر لیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔